20 حدیثیں پیش کی گئی، لیکن ان کی سمجھ میں نہ قرآن آیا نہ ان کے سمجھ میں یہ حدیث آئی، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی جو 3 طلاق کو 3 قرار دیا تھا، یہ حالت غضب کے اندر دیا تھا فتویٰ، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف دیا تھا۔ اور اسی طرح کی باتیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہی جائیں گی جنہوں نے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا، یعنی سب نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دیا۔ ان کا عقیدہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے طلاق کے مسئلے کے اندر حکم خداوندی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ تو اس طرح سے یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو اسی طرح سے مجروح کرتے ہیں جس طریقے سے شیعہ مجروح کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول، صحابہ کرام کا فعل، صحابہ کرام کا کہ کوئی سنت قابل حجت نہیں ہے، ان کا فہم قابل اعتبار نہیں، ان کا قول قابل اعتبار نہیں، اور ان کا فعل قابل اعتبار نہیں۔ صاف صاف لکھا ہے کہ اصول الشرع عندنا اسلام، شریعت کے اصول ہمارے نزدیک صرف 2 ہیں، القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث۔ یہ حدیث المہدی کے اندر نواب وحید الزمان اس کی سراج کی ہے، اور اب تو عام طور پر جو اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نہ فہم حجت ہے، نہ صحابہ کرام کا قول حجت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوئی سنت قابل اخذ ہے اور قابل حجت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ جو آتا ہے حدیث کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں مسجد کے اندر جایا کرتی تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور حالات کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد کے اندر جانے سے منع کر دیتے۔ تو میاں حسین نذیر دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ عائشہ کا جو فہم ہے اور فہم صحابہ حجت میں، صحابہ کا فہم جو ہے حجت نہیں ہے۔ مستقلاً ان کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کا قول اور صحابہ کرام کا فعل یہ حجت نہیں ہے۔ یہ خالص شیعی ذہن ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور آپ یہ فرمائیں کہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا عمل حجت نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے کہ مزاج جو ہے یہ شیعہ والا ہے۔ تقلید کے منکر شیعہ بھی ہیں، اور تقلید کے منکر جو غیر مقلدین بھی ہیں، بلکہ انکار تقلید کی لعنت کو انہوں نے شیعوں سے اخذ کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ تقلید کا انکار یہ شیعوں سے کرا ہے۔ پہلے کوئی تقلید کا منکر نہیں تھا کہ تقلید کا انکار کرے۔ چنانچہ انہوں نے منہاج السنہ کے اندر یہ عبارت لکھی، فرماتے ہیں منہاج السنہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کتاب، ایک شیعہ کی کتاب کا وہ رد ہے منہاج السنہ، تو وہ پہلے قول نقل کرتے ہیں اس رافضی کا، اس شیعہ مصنف کا، اور پھر اس کا قول نقل کرنے کے بعد اس کا رد کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں قال الرافضی ذهب الجميع منه الى القول بالقياس والاخذ بالرأي فادخلوا في دين الله تعالى ما ليس منه وحرفوا احكام الشريعة واتخذوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس وقالوا
اول من قاس ادریس منہاج السنہ جلد 2 صفحہ 8-9. یہ جتنی باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رافضی کی نقل کی ہے، اشعریوں کی نقل کی ہے، یہ تمام کی تمام وہ باتیں جس کے قائل غیر مقلدین ہیں. اب دیکھیں اس کی تفصیل. رافضی نے کہا کہ تمام مقلدین قیاس کے قائل ہیں، تو قیاس کا انکار شیعوں نے کیا اور اس پر اعتراض شیعوں کو ہے، اور یہی مذہب جو ہے کہ غیر مقلدین کا ہے. رافضی نے کہا کہ مقلدین رائے پر عمل کرتے ہیں، الاخذ بالرائے، تو رائے پر عمل کرنے کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور رائے پر عمل کرنے کا انکار یہ غیر مقلدین بھی کرتے ہیں. فادخلوا فی دین اللہ تعالی ما لیس منہ، کہ مقلدین نے دین کے اندر اس باتیں داخل کر دی جو دین سے نہیں ہے، جو دین میں کی نہیں ہے. یہی بات شیعہ بھی کہتا ہے، اور یہی بات مقلدین کے بارے میں یہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ان تمام باتوں کو ایجاد کر دیا ہے. وحرفوا احکام الشریعۃ واتخذوا مذاہب اربعہ، کہ مقلدین نے 4 مذہبوں کو اختیار کیا ہے. تو یہ حقیقت میں 4 مذاہب کی پر انکار اور اس کے عدم جواز کا فتویٰ دینا یہ شیعوں کا مسلک تھا، شیعوں کا مذہب تھا. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی جو جن کو یہ اپنا امام سمجھتے ہیں. یہ ایجاد ہے شیعوں کی کہ مذاہب اربعہ کا انکار کسی اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی نہیں کیا. تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ مذاہب اربعہ کا انکار کسی نے نہیں کیا، اور جس نے جرأت کی تو امت نے اس کو ٹھکرا دیا. ظاہریہ وغیرہ کچھ پیدا ہو گئے تھے لیکن آج ان کا کوئی وجود نہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ واتخذوا مذاہب اربعہ، تو مذاہب اربعہ کا انکار کرنے والے یہ شیعہ تھے، اور شیعوں ہی سے انہوں نے اس فکر کو دیا ان غیر مقلدین نے، اور مذاہب اربعہ کی بھی انکار کرتے ہیں. جو اعتراض ان مذاہب پر یہ تھا کہ یہ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مذاہب نہیں تھے، بالکل یہی اعتراض پہلے شیعہ کیا کرتے تھے، وہ شیعوں سے انہوں نے اس اعتراض کو دیا. اسی طریقے سے جو ترک قیاس کا مذہب جو ہے یہ شیعوں کا ہے. شیعہ کے نزدیک قیاس نہیں ہے، غیر مقلدین بھی قیاس کے منکر ہے. اور وہ جو بہت مشہور جملہ ہے وہ اول من قاس ابلیس، اس کا ایجاد کرنے والا جو فرقہ ہے اس خبیث جملے کا وہ شیعہ کا فرقہ ہے، اور اسی سے پھر غیر مقلدین نے اس کو ایک عالمی چیز بنا دیا ہے. ہر غیر مقلد کی زبان پر اول من قاس ابلیس، اول من قاس ابلیس کا لفظ ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ قیاس رائے کے منکر رافضی ہیں اور غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں. مذاہب اربعہ کی منکر رافضی ہیں، غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں. خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو سنت رافضی نہیں مانتے، غیر مقلدین بھی اس کو سنت نہیں مانتے. اسی طریقے سے اجماع بھی غیر مقلدین کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اور شیعوں کے نزدیک بھی اجماع کی کوئی اصل کوئی حقیقت دین کے اندر نہیں ہے. اجماع کے منکر رافضی بھی ہیں اور اجماع کے منکر غیر مقلدین بھی ہیں. اور اول من قاس ابلیس والا جملہ استعمال کرنے والے یہ شیعہ تھے، اور آج یہی جملہ غیر مقلدین بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہ کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے اندر شیعوں کے ساتھ ان کے مطابق ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. ایک صاحب نے میرے پاس خط لکھا
کہ قیاس ہمیں انہوں نے کچھ مسئلے لکھے اور اس نے لکھا کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اس کا جواب دیجیے. تو میں نے ان کو لکھا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کی صرف آپ کو جواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہے کسی شیعوں کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتا ہے، یا پھر کسی غیر مقلد کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ